مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی. اپنی طاقت استطاعت کے مطابق عبادت جتنی ہم میں طاقت تھی ممکن تھی ہم نے کی ہے. یقین ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہماری ان ریاضتوں کو عبادتوں کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ سے خاص اجر عطا فرمائے گا. رمضان المبارک کی ابتدا تھی، بلکہ آمد تھی، تو ایک پورے معاشرے میں ہر طرف باتیں ہو رہی تھیں کہ رمضان آ رہا ہے، بڑا سخت مہینہ ہے، روزے رکھنے ہیں، گرمی ہے، پورا مہینہ گزرے گا، راتوں کو تراویح پڑھنی ہے. طرح طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے، باتیں تھیں، گفتگویں تھیں. لیکن دیکھ لیجئے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید پلک جھپکتے مہینہ گزر گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا. ادھر سے رمضان کا آغاز ہوا، ادھر سے اس کا اختتام ہو گیا، اور ایمان والوں نے اپنے رخ کو موڑا، روزے رکھنے کی کوشش کی، تراویح میں حاضر ہوئے. اور یہ یقین کر لیجئے جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے. اس لیے جتنی باتیں کی گئیں، سخت موسم ہے، گرمی ہے، پیاس مشکل ہے برداشت کرنی، جس نے بھی ارادہ کر لیا، جس نے یہ نیت کر لی کہ روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے. یہ اس کا خاص کرم ہے. اور یہ صرف رمضان تک محیط نہیں ہے. جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے منزل کو آسان کر دیتا ہے، اسباب بھی پہنچا دیتا ہے، اور اس کے اندر ہمت، حوصلہ اور قوت بھی پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا بھی آسانی سے کر لیتا ہے. یہی دین اسلام کا مزاج ہے، اور یہی دین کی رحمت ہے کہ وہ انسان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا. دین کبھی بھی کسی انسان کے لیے سختیاں، جبر اور مشکلات لے کر نہیں آیا. قرآن تو واضح کہا لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، یہ تو آسانیوں کا دین ہے. یہ پورا دین منبع ہے آسانیوں کا. اس کا ایک ایک حکم دیکھتے چلے جائیے، اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتے چلے جائیے، اس کے ایک ایک رکن کی اہمیت کو غور کرتے چلے جائیے. آسانیاں ہی آسانیاں اس میں نظر آتی ہیں. اور یہ اس لیے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ خود کہتا ہے کہ ہم مشکلات میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. ہم انسان کو کبھی مشکلات میں نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن نے بڑا برملا کہا ہے، لوگوں اللہ کسی نفس کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا. الا وسعہا، ہاں مگر جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق. یعنی طاقت ہو تو ہم اس پر حکم نافذ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں. جس میں ہمت ہی نہیں، جس کو طاقت ہی نہیں دی، جس شخص کے پاس مال ہی نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی.
اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی. جس کے پاس مال ہے اسے کہا ہے کہ تم رب کی راہ میں خرچ کرو گے. تو اس لیے فرمایا یہ تو آسانیوں کا دین ہے، اس میں مشکلات نہیں ہیں. سورہ بقرہ کی وہ آیات جہاں روزے کی فرضیت کا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے لے کر 2-3 آیات مسلسل روزے کی اہمیت اور اس کے احکامات بیان کیے گئے. آخر میں قرآن نے جو جملہ کہا ہے وہ اس پر ہم نے آج غور کرنا ہے کہ جو کہا گیا کہ مہینہ مشکل ہے، سخت ہے، کیسے گزرے گا. رب کہہ رہا ہے مہینہ گزر گیا، رمضان کا حکم دے دیا، اب رب خود ارشاد فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر. یہ کسی اور نے نہیں کہا، اللہ خود ارشاد فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی ہے. روزے کا حکم دیا ہے اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا حکم دیا ہے. روزے رمضان میں رکھنے ہیں، پورا مہینہ ہے، لیکن آخر میں کہا یرید اللہ بکم الیسر. لوگوں پریشان نہ ہو جاؤ، جس نے یہ حکم دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو آسانیاں چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں کرنا چاہتا، انسان پر مشکلات نہیں ڈالنا چاہتا. اور یقین کر لیجئے پورے اسلام کا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے. پورے اسلام کا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اسلام دین آسان ہے. یہ مشکلات کا دین نہیں ہے، سختیوں کا دین نہیں ہے، یہ جبر کا دین نہیں ہے، یہ آسانیوں کا دین ہے. اور پوری اسلام کی تاریخ پڑھ لیجیے آپ، قرآن کے احکامات پڑھ لیجیے آپ کو ایک ایک جگہ پر اللہ کی رحمتیں نظر آئیں گی، آسانیاں نظر آئیں گی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہم پڑھتے ہیں، 99 نام اللہ تعالیٰ کے، ان میں اس کا ایک نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ شدید بھی ہے. یہ سارے اس کے اسماء ہیں کہ وہ غلبے والا ہے، وہ سختی والا ہے، وہ قوت والا ہے، سارے اس کی صفات ہیں. لیکن وہ خود کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے رحمتی وسعت علی کل شیء، لوگوں سارے میرے اسماء ہیں، میں منتقم ہوں، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، میں جبار ہوں، قہار ہوں. لیکن یاد رکھ لو ان سب کے باوجود میری رحمت سب پر حاوی ہے، میری رحمت سب پر حاوی ہے. میرے بدلہ لینے کی طاقت بھی ایک طرف، میرے غلبے کی قوت بھی ایک طرف، میری ساری طاقتیں اور صلاحیتیں ایک طرف، یہ سب اپنی جگہ ہے. میں دکھاتا بھی ہوں، میں نے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کو یوں اٹھا کر پھینکا ہے کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے. جبار ہوں، بدلہ لینے پر آؤں تو کوئی روک نہیں سکتا. بستیوں کو میں نے اڑا دیا ہے. نام و نشان عاد ہو یا سمود، اہل مدین ہوں، آثار چھوڑے ہیں کہ تم دیکھ لو. وہ جبار ہے، قہار ہے، منتقم ہے. لیکن فرمایا کہ یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اصلاح کے لیے کیا ہے. لیکن میری اپنی اصل قوت کیا ہے، شان کیا ہے؟ فرمایا میری شان یہ کہ میری رحمت میری ہر چیز پر حاوی. اور اس کا نظارہ، اس کا حوالہ بھی موجود قرآن میں ہے، جہاں عاد اور سمود پر اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، جہاں اہل مدین پر اللہ کی پکڑ کا ذکر آتا ہے، وہاں قوم یونس کا حال بھی تو پڑھ لیجیے. قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کا نبی سزا سنا کر چلا گیا کہ تم پر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، لیکن جب پوری قوم اللہ کے حضور حاضر ہو گئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے اترے ہوئے عذاب کو واپس اٹھا لیا. رحمت اس کی کتنی ہے. اترا ہوا عذاب، قرآن کہتا ہے ایسی نظیر نہ پہلے کبھی آئی نہ بعد میں کبھی آئی.
ایک ہی قوم، خود قرآن واقعہ بیان کرتا ہے سورہ یونس میں کہ لوگوں پڑھو تو صحیح، اور اس میں لب لباب کیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں خیال کرو، اترا ہوا عذاب ہم نے کیوں اٹھا لیا، ہم پکڑ سکتے تھے، وہ باغی تھے، میرے نافرمان تھے، میرے نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، ساری چیزیں ان پر عذاب کے لیے پوری اترتی تھیں، واپس کیوں اٹھا لیا؟ کہ میں بندوں کو عذاب دینا پسند نہیں کرتا، جب انہوں نے رخ میری طرف کر لیا تو میں نے عذاب کو اٹھا لیا۔ چاہتا رب یہ ہے کہ اپنا رخ میری طرف کر لو، تم اپنے آپ کو بدل کر میری طرف آ جاؤ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، رب کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ اتنی عبادت کرو گے تو پھر تم پر رحمت اترے گی، اتنے روزے رکھو گے تو پھر تم پر غور کیا جائے گا معافی کا، اتنی خیرات کرو گے تو تم اللہ کے ہاں کوئی انعام کے مستحق ٹھہرو گے۔ کہتا نہیں، اور خود حوالہ دیا قرآن مجید میں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ لوگوں تم قربانی کرتے ہو، ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے، آ رہا ہے اگلی عید قربانی کی آ رہی، قرآن خود بیان کرتا کہ تم قربانی کرتے ہو، جانور کی گردن پر چھری رکھ کر اسے ذبح کر دیتے ہو، خون بہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کو اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، وہ رزق خاک ہو جاتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، اور رہا گوشت تو فرمایا وہ بھی نہیں پہنچتا، وہ تم کھا جاتے ہو۔ کرنے والا جو چھری رکھ کر چلا رہا ہے وہ خود گوشت کھا جاتا ہے، فرمایا اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، پھر پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں یاد رکھو، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا۔ جس جذبے کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، جس ارادے کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، جس نیت کے ساتھ تم نے میری پیروی کی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے جانور نہیں دیکھتا کہ اتنا بڑا جانور ہوگا تو قبول کیا جائے گا، ارے جس نے کمزور سا بھی جانور ذبح کر دیا خلوص اور نیت کے ساتھ، رب کہتا ہے ہم تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ یہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کرو گے تو یہ معاوضہ ملے گا، اتنا وزن اٹھا کر لے کر جاؤ گے تو تمہیں یہ تمہاری اجرت ملے گی۔ انسان مقدار کو دیکھتا ہے، تعداد کو دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ تو کہتا ہے تم نے 40 سال میری نافرمانی کی، تم نے 50 سال میرے حکم کو ٹالا، تم نے 70 سال میری نافرمانی کی، نہیں لوٹے میری طرف، لیکن جس لمحے بھی تم لوٹ کر میری طرف آ جاؤ گے تمہاری پچھلی ساری زندگی کو معاف کر دوں۔ یہ ہے رحمت اس کی۔ یہ آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے کہ 40 سال تم نے نافرمانی کی ہے، اب 40 سال عبادت کر کے دکھاؤ گے تو تمہیں بخشیں گے۔ فرمایا نہیں، جس لمحے تم لوٹ کر آ جاتے ہو وہی لمحہ تمہارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ یرید اللہ بکم الجسر، برملا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تو آسانیاں چاہتا، سختیاں نہیں چاہتا۔ ہر معاملے میں دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ سے ارشاد فرمایا جس نے ایک رمضان کو رکھا، روزے رکھے خلوص اور نیت کے ساتھ، فرمایا اگلے رمضان تک اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ عبادت تو ایک مہینہ کی ہے، 29 یا 30 کے روزے رکھے ہیں، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے نماز ایک پڑھی اور پھر نیت دل میں خیال اگلی نماز کے پڑھنے کا اور نماز میں شامل ہو گیا، فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنا بھی خطائیں ہوئیں اس کا کفارہ ادا ہو جاتا۔ تھوڑی سی محنت اجر بے تحاشا دینے والا وہ رب ہے، اس لیے تو وہ شاکر ہے، اس کے اسماء میں شاکر بھی، اور شاکر کہتے اسے ہیں کہ جو تھوڑی سی مقدار پر بھی اجر زیادہ دیتا ہے۔ بندہ تھوڑی سی عبادت کرتا ہے وہ اجر بے تحاشا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے رخ کو درست کر لو، اپنی توجہات کا مرکز مجھے بنا لو، تم رہو جہاں پہ دیکھے۔ وہ چاہتا تو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ سارا سال روزے رکھو،
وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا 24 گھنٹے کا روزہ رکھو، وہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ جو کماتے ہو جتنا کھانا ہے کھا لو، باقی سارا میرے راستے میں خرچ کرو۔ کون روک سکتا تھا اسے؟ کسی میں جرأت تھی؟ مخلوق کی کیا مجال کے خالق کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ اس کی کیا حیثیت کہ خالق کے حکم کو چیلنج کر سکے؟ کسی میں جرأت نہیں تھی، لیکن وہ کتنا مہربان اپنی مخلوق پر ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے یہ نہیں کہتا، صرف 1 مہینے کے روزے رکھوائے ہیں، اور وہ بھی سارے 24 گھنٹے کے نہیں کہا، پر میں اس میں بھی کچھ لمحات کے لیے رکھے ہیں کہ صبح سے شام تک چھوڑ دو کھانا پینا اور رات کو کھاؤ پیو، اور پورا سال تمہیں اجازت دیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تم میرے حکم کو مان لو، اس کا اجر اتنا دوں گا کہ تمہارے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ روزہ رمضان جب گزرتا ہے، اہل ایمان پر سے رمضان جب گزرتا ہے تو فرمایا بندہ مومن یوں ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا کہ کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا، سب کو دو ڈالتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکی میں قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں، اسے ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فرمایا فوراً بعد اس کی نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو یوں مٹا دے گی جیسے تم نے کبھی کی ہی نہ۔ یرید اللہ بکم الیسر، قرآن کہتا ہے ہم نے دین کو آسان کیا ہے، اور میرے سرکار نے یہی ارشاد فرمایا تھا الدین الیسر، ارے لوگوں سارے کا سارا دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کو دیکھ لیں آپ، قیام اس میں اس کا رکن ہے، فرض نماز میں قیام لازمی ہے۔ اب جو معذور ہو، جو بیمار ہو، جس کی ٹانگوں میں قوت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ پکڑ کر کھڑا کیا جائے گا، تکلیف میں کھڑا ہوگا، پر میں نہیں، ہم تم پر سختی نہیں چاہتے، ہم تو تمہارا رخ دیکھنا چاہتے ہیں کدھر ہے۔ تم آ گئے ہو نماز میں، اب تکلیف ہے، معذور ہو، تو بیٹھ کر بھی پڑھ لو، اجر کھڑے ہونے کے برابر ادا کریں گے۔ معذور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ معذور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو ثواب میں رب کے ہاں کمی نہیں ہوتی، ثواب وہی ملتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ ارے جس نے طاقت دی ہے وہی بہتر جانتا ہے، جس نے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہم تو آسانیاں بانٹتے ہیں، پورے دین میں آسانیاں ہیں، کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجیے آپ، تو قرآن کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، لوگوں دین تو آسان ہی آسان ہے، ولا یرید بکم العسر، اس میں کوئی سختی نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں سختی کرنا تم پر، نرمیاں ہی نرمیاں ہیں۔ انسان ذرا سی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کیا، کتنی عمر کے تھے؟ کوئی 40 سال کی عمر میں اسلام لا رہا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں اسلام لا رہا ہے، ایک عرصہ حالت کفر میں گزار چکے ہیں، لیکن جب وہ اسلام میں آ گئے ہیں تو کیا ان سے پچھلی زندگی کا مواخذہ کیا گیا؟ کیا ان سے پچھلی زندگی کا حساب لیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا جب کوئی کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے، فرمایا اس کلمے میں طاقت اور قوت اتنی ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، زندگی صاف کر دی جاتی ہے اس کی، کہ تم لوٹ آئے ہو اپنے پروردگار کی طرف، تم نے اپنا رخ درست کر لیا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو تو پھر اب ناقص ہو جا طاقتور، کمزور ہو جا کیسے، پھر رب تمہاری اعمال کی یہ ذیل میں رکھی ہے۔ علماء اور صوفیاء خاص طور پر اس پر برملا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ اس کے اندر کوتاہیاں خامیاں موجود ہوتی ہیں، رب اس کی انہی خطاؤں اور کمیوں کوتاہیوں کے باوجود عبادت کو قبول کر لیتا۔
کیوں کہ اگر پورا اس کی نماز کے حقوق کا حق ادا کرنے کو دیکھے گا تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتا ہے تم آ گئے ہو، ہاتھ باندھ کر غلامانہ کھڑے ہو گئے ہو۔ ارے دنیا میں کسی امیر کے سامنے غریب ہاتھ باندھ کر، محتاج ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر کھڑا ہو جائے تو وہ اسے دے کر روانہ کرتا ہے، تم تو کائنات کے مالک کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس لیے وہ خالی نہیں جانے دیتا، اس لیے فرمایا دین آسان ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجیے آپ، پوری حیات آپ کی آسانیاں بانٹنے میں ہیں۔ جب بھی کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے تو جو نصیحتیں کی جاتی، پڑھیے کبھی سیرت کی کتابیں، آپ انہیں نصیحت کرتے تھے جہاں جا رہے ہو وہاں آسانیاں بانٹنی ہیں، سختیاں نہیں کرنی، لوگوں میں خوشیاں بانٹنی ہیں، نفرتیں نہیں بانٹنی۔ کیوں کہ دین سختی کا نام نہیں ہے، دین نرمی کا نام ہے، اور سرکار نے نرمی کے ساتھ دین پیش کیا، جبر کے ساتھ پیش نہیں کیا، سختی کے ساتھ پیش نہیں کیا، محبت کے ساتھ دین کو پیش کیا ہے۔ اور کتنی روایت سامنے آ رہی ہیں ذہن میں کہ آپ کو، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ فلاں علاقے کے امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں، پیچھے ضعیف کھڑے ہوتے ہیں، بیمار کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کہا بھی گیا ہے وہ لمبی قرات کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے طلب کر لیا انہیں، فرمایا تم لوگوں پر سختیاں کرتے ہو، دین تو آسان ہے، ان کے حالات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے فرمایا جب نماز پڑھا رہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے ہر ایک کے حالات کو دیکھو، بوڑھا بھی کھڑا ہوگا، بیمار بھی کھڑا ہوگا، بچہ بھی کھڑا ہوگا، اس لیے فرمایا اتنی لمبی قرات نہ کرو کہ اس کے لیے مشکل بن جائے، کیونکہ دین آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ کی یہ رحمت بھی ہے کہ آپ تلاوت نماز مغرب میں آئے تو آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھا دی، بڑی تیزی کے ساتھ۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے معمول سے ہٹ کر بڑی تیزی سے نماز پڑھا دی ہے۔ تو کیا جواب دیا سرکار نے؟ یہ ہے آسانیاں، یہ ہے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے والا رسول، لوگوں کی تکلیف کا احساس کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاں مجھے خبر ہے، میں نے اس لیے مختصر کی کہ جب میں نے نماز شروع ہی کی تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ اس کی ماں بھی پیچھے کھڑی ہوگی نماز میں، بچہ ماں کے لیے تڑپ رہا ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ وقفہ زیادہ نہ ہو جائے، زیادہ دیر نہ ہو جائے کہ بچہ ماں سے دور رہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ آسانیاں بانٹی تھیں کہ اپنے عمل کو تبدیل کر دیا، اپنے رویے کو بدل دیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، لوگوں اللہ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا، وہ ہر معاملے میں نرمی چاہتا ہے۔ زکوٰۃ ہی کو دیکھ لیں آپ، کا جتنا کماتے ہو سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ دے دو، باقی سارا پاک کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک خوبصورت علماء نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جملہ خوبصورت استعمال کیا ہے، اس سے بہتر جملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے، کیا مطلب؟ ہم تمہارا مال مانگتے ہی نہیں ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے ہمیں دے دو، جو تمہارا ہے اپنے پاس رکھو۔ اب کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے، یہ اللہ کی نہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز ایک لقمہ جو اٹھا کر ہم اپنے منہ تک لاتے ہیں، یہ رزق بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے۔ یہ جس ہاتھ سے اٹھا کر منہ تک لائے ہیں، اس ہاتھ میں قوت بھی تو اسی کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہم نے دیا، تمہارا مال تو مانگا ہی نہیں ہے، ہم تو مانگتے ہی اپنے مال میں سے ہیں، اور سارا مانگتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا ہمیں دے دو باقی سارا تمہارا پاک کر دیتے ہیں۔
سارا تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں، استعمال کرو تم اسے اپنے لیے۔ تو حضرات گرامی روزے رکھے ہیں، ہم نے محنت عام دنوں سے زیادہ کی ہے رمضان کے مہینے میں، ایک مہینہ مشقت زیادہ کی ہے، کچھ محنت زیادہ ہوئی ہے، لیکن پورا سال پھر دوبارہ اسی روٹین پر آ جاتا ہے، پھر نرمی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مشقت کروا کے پھر آسانیاں دے دی ہیں۔ فرمایا یرید اللہ بکم الجسر، روزے کا حکم دیا ہے، مشکل لگتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن حکم دینے والا ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے سختیاں نہیں چاہتا۔ آئیے ہم بھی دین کو آسان بنا لیں۔ یقین کر لیجئے دین مشکل نہیں، ہم نے خود اپنے رویوں سے دین کو مشکل کر لیا، ہم نے بے ساختہ قسم کی روایات کو، رسوم کو دین کا نام دے کر اپنے اوپر جبر کر لیا ہے، ورنہ دین تو اتنا خالص اور اتنا سادہ ہے اور اتنا آسان ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان کا ہمدرد دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس میں سختی ہوتی تو دین اتنی تیزی سے کبھی نہ پھیلتا۔ اس دین کے تیزی سے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ہمدردیاں آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات نہیں لاتا اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے تھے کہ میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا کتنے چھوڑ سکتے ہو؟ کہا ایک، فرمایا وعدہ کر لو۔ سوچیے اگر سرکار اس وقت اسے کہتے کہ سارے پورے کر کے آؤ اعمال، تو وہ تو بھاگ جاتا۔ کہا نرمی سے قریب لے آؤ، اس کے اندر سے جذبات ایسے ابھریں گے کہ یہ خود دین پر پکا ہو جائے، اور یہی ثابت ہوا ہے، یہی دین نے، روایات نے ثابت کیا۔ جو ایک نماز کا مطالبہ کر رہا تھا وہ 5 پڑھنے لگ گیا، جو ایک گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر رہا تھا سارے گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ آسانی سے اسے دین کی طرف لے کر آئیے، دین بھی آپ نے آسان پیش کیا، رویے بھی آسان رکھے، نرمی لوگوں کے ساتھ برتی، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کیا، اور یہی رب کہتا ہے کہ میری رحمت ساری چیزوں پر حاوی ہے، پھر تم لوٹ کر میری طرف کیوں نہیں آتے؟ اتنا بڑا کریم تمہیں بلا رہا ہے تو اس کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک میں جو عبادات کا ذوق پیدا کیا تھا، جو شوق پیدا کیا تھا، ایک رمضان میں بھی آپ سے عرض کی تھی، اسے ٹوٹنے نہ دیجیے گا، اس تسلسل کو ختم نہ ہونے دیجیے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا نیکی تھوڑی کرو لیکن اس میں مستقل مزاجی رکھو، دوام ہو نیکی میں، خواہ تھوڑی کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو، لمبے چوڑے دعوے بے شک نہ کرو، لیکن جو کام بھی کرو پھر مستقل اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو جو مستقل انسان کرنے لگتا ہے نیکی، یقین کر لیں وہی رب کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ یہ جو وقتی ایک ابال ہمارے اندر اٹھتا ہے اور بعد میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ مکمل بندگی نہیں ہے۔ وہ کام کیجئے جسے ہم ساری زندگی قائم رکھ سکیں۔ اسلام نے 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں وقت فرض کی ہیں، سارا وقت نہیں کہا ہے۔ اس نے فرشتے پیدا کیے، ان میں سے بہت سی تعداد کو کہا قیام کرو قیامت تک، جب سے بڑے ہیں فرشتے حالت قیام میں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو حالت رکوع میں تسبیح کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جو سجدے میں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور قیامت تک وہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے، سر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ انسان سے کہا ہے کہ تمہیں سارا وقت نہیں مانگتا تم سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مختلف اوقات میں نماز فرض کی ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے میری طرف لوٹ آؤ، پھر دیکھو باقی تمہارے اعمال میں اجر کتنا رکھتے ہیں، تمہیں اس کا فائدہ کتنا دیتے ہیں۔ تم دن کے 5 اوقات میں میری طرف لوٹ آؤ نماز میں۔ پھر 24 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں، اس کا جسم میل سے پاک ہوگا کہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہی حالت نماز کی ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے وجود پر گناہ رہتا ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز جو مختلف اوقات میں 24 گھنٹوں میں رکھی ہے،
سارا دن نہیں مانگا اس نے، 24 گھنٹے نہیں مانگے اس نے. وہ کہتے ہیں 10 منٹ کے لیے آ جاؤ میری بارگاہ میں، 15 منٹ کے لیے نکل آؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو اس کا اجر یہ ملے گا کہ دن بھر کی خطاؤں سے تمہیں پاک کر دوں گا، میں بخش دوں گا تمہارے گناہوں کو، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے تھوڑی سی عبادت پر اتنا اجر ملتا ہے، تو ہمیں اپنے رخ کو سیدھا رکھنا ہے، رب کے ساتھ رجوع اسے ٹوٹنے نہیں دینا ہے. جو تلاوت ہم نے رمضان میں شروع کی تھی قرآن کی، یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. خواہ ایک رکوع روز کا رکھ لیں، 10 آیات کی تلاوت کر لیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کرتے چلے جائیں تو پھر دیکھیے اس کے اثرات زندگی میں کتنے اترتے ہیں. جو 5 وقت کی نماز ہم اپنے اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، ہم اسی پر دوام اختیار کر لیں، نہ اس سے زیادہ کی ہمیں طاقت نہیں، نہ پڑھ سکیں، 5 پڑھنی شروع کر دیں تو یقین کر لیجئے ہم رب کے حضور جو ہمیں اس کا اجر ملے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہی حالت باقی اعمال کی ہے. تو اس لیے دین کو آسان بنائیے گا، بیٹھیے گا علماء کے پاس، دین کا صحیح چہرہ ان سے پوچھیے گا. یہ جو اوپر ہم نے بہت ساری چیزیں شامل کر دی ہیں، اس سے دین بظاہر سخت لگتا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے دین سخت نہیں ہے، یہ آسان ہی آسان ہے، نرم ہی نرم ہے. یہ لوگوں کے لیے اتنا آسان دین ہے کہ لوگ اس پر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات چاہتے کہ فرمایا تمہیں اگر رمضان کے روزے کی لذت کا احساس ہو جائے، فرض تو 1 مہینہ ہے، تو فرمایا خود جذبے اندر سے ابھریں گے کہ تم چاہو کہ سارا سال روزہ رکھو. لذت اتنی ملے گی تمہیں عبادت میں، تم عبادت کی لذت کو محسوس کرو. سجدوں کی لذت جسے آ جاتی ہے وہی پھر تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وہی پھر راتوں کو قیام کرتا ہے. جسے 5 وقت کی نماز کے سجدوں میں لذت نہیں آتی وہ راتوں کو قیام کہاں کرے گا. تو اس لیے اپنے دین کی صحیح اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے ان کے پاس بیٹھا کیجئے، سنیے ان سے. جو غلط قسم کی روایات ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں ان سے اجتناب کیجئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے سامنے جھکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھیے گا، کبھی اسے ماند نہ پڑنے دیجیے گا. نیکی میں قوت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کو اٹھا کر ختم کر دیتی ہے. اور میرے سرکار نے تو یہاں تک فرمایا یوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، نشان تک مٹا دیتی ہے. نیکی میں قوت یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وسلم دائما أبدا على حبيبك